نے ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उसमें पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम तराशी की, और मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की, और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके दो चार इश्यूज़ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। उन्होंने भागना पसंद किया बल्दियाती इंतखाबात से कि अगर उनको पता था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका बहुत बुरा हशर होना है। तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने बायकॉट किया और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो ख़ुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी ये एजेंडा में थी और एजेंडा में जो है पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग to the Federation and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफ़ी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम के नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज़ किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। क्योंकि माजी में आपकी तमाम जितने भी टैक्टिक्स रहे हैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर आज दिन तक, वो सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ठीक है आप प्रोग्रेसिव बने, अच्छी पॉलिटिक्स करें, मस्बत पॉलिटिक्स करें। हम आपको वेलकम करेंगे। हमें जहाँ आपको मदद करने की ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। जैसे कि सर जो भी आप तामीराती बात करें, तरक्याती बात करें, हम आपके साथ हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नासिर शाह साहब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो है दौरा हुआ और जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है। वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बात जहाँ तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है तो एमक्यूएम बहुतान तरह से छोड़ दें
میں نے بالکل سمپل بات بتا دی. یہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ تھا, اس چیئرمین صاحب کے ٹویٹ میں یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں, نہ آپ میں سے کسی نے پڑھا اور یہ چیز نہیں. تو اب یہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے, ان کو کسی ہوتا ہے کسی فیڈرل منسٹر نے یا کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی ہو, تو آپ کی جو بات ہوئی ہے تو ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. تو میں اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے, اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جہاں 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, 27ویں امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی, آپ پہلے میں نے بتایا کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا. یہ میں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ اس میں تھا ہی نہیں, لیکن جو چیزیں قبول نہیں کی وہ نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کی میٹنگ میں جو باتیں رکھی ہیں اس میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا جو ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا, جس کو اکیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا تھا, اس وقت کی پی ایم ایل این کی قیادت میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے اگری کیا ہے. جن جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں اگری کیا. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جی آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے خیالات الگ ہو سکتے ہیں. ہم کس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. جس پہ ہم نے اگری کیا اس کا کوئی چھپ کے نہیں, چیئرمین صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے دن کہا کہ جی میں بات چیت ہماری ہوئی ہے, کچھ پوائنٹ پہ ہم اگری ہوئے ہیں. دوسرے دن آ کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ پوائنٹوں پہ اگری ہوا ہوں. تو 2 دن طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر رکھا کہ کس کس چیز میں ہم اگری ہیں, کس کس چیز میں ہم اگری نہیں ہیں. تو یہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں. یس, جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایک برابری ہے. آج ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. ماضی میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی, جس کے سب سے بڑے خمیانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتے. ماضی میں جب برابری نہیں ہوتی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں, تب سب سے بڑے میں بڑا جو اس کا نشانہ بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بنی. اسی جوڈیشل ایکٹیوزم کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا, جس میں اس ملک کے قومی ہیرو کو, اس ملک کے سب سے بڑے میں بڑے لیڈر کو, جس کا ویژن آج دن تک اس طرح کا ویژن کسی اور لیڈر میں نہیں تھا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا جو آج دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو جس طریقے سے اسی جوڈیشل ایکٹیوزم یا آمرانہ سازش میں اگر جوڈیشری اس کا پارٹ بنی یا اس کی سہولت کار بنی, تو اس وقت عدالتوں میں برابری نہیں تھی. تو آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعت ہے, جس نے بھی اس کو ووٹ کیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ہر صوبے کا برابری کا حصہ ہے, ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا تو ہم بنے شکار. اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں. جب محترمہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں, دونوں دفعہ محترمہ سپریم کورٹ کی طرف گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو کی گئی, وہ گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں, تو ایک دن پہلے کا ان کی آپ پریس کانفرنس سن لیں. جب افتخار چودھری کے بارے میں ایک سوال ہوا, پھر انہوں نے کہا, بی بی نے کہا کہ ہم تو چلیں عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر مثالیں دیں شہروں کے نام لے کر کہ فلاں شہر کو انصاف نہیں ملتا اور فلاں شہر کو جو ہے اس کے لیے قانون دوسرا. یہ محترمہ کے اپنے الفاظات تھے, ہماری لیڈر کے اپنے الفاظات تھے. تو یہ احساس محرومیاں تھیں. اور میں آج بھی بتاؤں کہ عدالت کی اور
آزاد عدلیہ کی سب سے بڑی ضامن، سب سے بڑی محافظ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جو ہے ظلم سہا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بغیر کنوکشن کے اگر وہ 11 سال جیل میں رہے تو وہ اسی عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تبھی رہے وہ جیل میں. تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے جوڈیشری کا قابل ہمیں بہت زیادہ احترام ہے. آج میں پرسنلی کہوں گا، مجھے ذاتی طور پہ بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے، ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کو قانون کو وہ ایک مذاق سمجھتے تھے. ہماری جوڈیشری نے ثاقب نثار جیسے شخص بھی دیکھے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ کچھ ججز سب کے لیے کافی احترام ہے، کچھ جج صاحبان کو میں سمجھتا ہوں قانون زیادہ پتہ ہوا، کن کو کم پتہ تھا. ثاقب نثار صاحب وہ تھے جن کو قانون سب سے زیادہ پتہ تھا. ایک کمپیٹنٹ جج تھے میں آپ کو بتا دوں. لیکن جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ عقل کھسکی تو انہوں نے جان بوجھ، کچھ لوگ تو بھائی ایسا فیصلہ کر دیتے ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے نا، کہ قانون کم پڑا ہے تو جو فیصلہ اس کے ذہن میں آیا. ثاقب نثار صاحب وہ جج تھے جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک جوڈیشل کو تھا ثاقب نثار کا، جوڈیشل کو کی سربراہی ثاقب نثار کر رہے تھے. اور جس طریقے سے قانون کی پھر دھجیاں اڑائی ہیں، کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر، تو تمہارا کام تھا ڈیم فنڈ بنانے کا. تمہارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں مقدمے آپ کے پاس عدالتوں میں موجود تھے، آپ کا کام ہے کہ ان کو نپٹاؤ. کہ آپ کورٹ جا رہے ہو، کچہریاں جا رہے ہو، جیلیں جا رہے ہو، ہاسپٹل جا رہے ہو، پوری دنیا کے دورے کر رہے ہو، اپنے خود دامادوں کے چکر میں آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بین کر رہے ہو. آپ نے کی وجہ سے پنجاب کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل لائف ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ نے جس طریقے سے پھر آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیروکار بنے، جس طریقے سے ثاقب نثار پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار بنے، وہ کس سے چھپی ہوئی بات ہے کہ بیٹھ کے جو ہے کبھی شیخ رشید کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلا رہے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ساتھ میں، وہاں پہ تصویریں نکل رہی ہیں. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. مطلب یہ جوڈیشری میں کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. ویری انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ان کو ہم نے ان کے ٹینیور کے بعد جو پروسیکیوٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ کام تھا کہ ان کو مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن پہ کیسز مقدمے چلنے چاہیے تھے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو. آئین ایک مقدس کتاب ہے، آئین ایک ہماری نظر میں بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. آئین پاکستان کے تحت ہم نے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے.